دوستو، عزیزو، کیا آپ کو پتہ ہے کہ زبور کی کتاب کے 5 حصے ہیں؟ آج ہم پہلے حصے کے دوسرے زبور کی بارے میں سیکھیں گے۔ ملاحظہ کیجئے، قومیں کس لیے طیش میں ہیں اور لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں؟ خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف، اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں، آؤ ہم ان کے بندھن توڑ ڈالیں اور ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکیں۔ وہ جو آسمان پر ہے۔ قومیں کس لیے طیش میں ہیں اور لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں؟ خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ سفرائی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں، آؤ ہم اس کے بندھن توڑ ڈالیں اور ان کی رسیاں اپنے اوپر سے تار پھینکیں۔ وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے ہنسے گا، خداوند ان کا مذاق اڑائے گا۔ ساتھیو، دوستو، عزیزو، 7 اگست 2026 کو سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس، ترکی کے صدر طیب اردوغان اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ طے پایا ہے۔ یہ معاہدہ یورپ میں نیٹو معاہدے کے طرز پہ بنایا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ان 3 ملکوں میں سے اگر کسی پر حملہ ہوا تو دوسرے ملک اس کی مدد کے لیے اس کے ساتھ شامل ہوں گے۔ ساتھیو، لیکن ایک عجیب بات اسی وقت ہوئی ہے کہ اس معاہدے کے تکمیل پانے کے صرف 7 دن بعد یمن نے، جو کہ عرب پر میزائلوں سے حملہ کیا ہے، اور کسی نے اس کے بارے میں کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ اس معاہدے کی روح سے ان دونوں ملکوں کو سعودی عربیہ کی مدد کے لیے آنا چاہیے تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ معاہدہ کیوں وجود میں آیا؟ اس کا سیدھا سادہ سا جواب ہے کہ یہ معاہدہ اس پس منظر میں ہے کہ اگر مغرب کا کوئی ملک یا کوئی مسیح ملک یا اسرائیل ان تینوں ممالک میں سے کسی پر حملہ کرے تو یہ تینوں ممالک اس کے مقابلہ کے لیے آئیں گے۔ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ یہ معاہدہ نیٹو کی طرح ترتیب دیا گیا ہے، اور ہو سکتا ہے اس میں بعد میں اور ملک بھی شامل ہو جائیں جو نان عرب ہوں، جیسے نارتھ کوریا، چائنا، رشیا وغیرہ۔ لیکن اس معاہدے کا جو بھی مقصد ہے، اس سے قطع نظر ہم بنی اسرائیل کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ معاہدہ بنی اسرائیل کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے، اور بائبل کی روشنی میں تو کیوں اتنا اہم ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کبھی بھی سلامتی اور امن میں نہیں رہیں گے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ خدا نے
بنی اسرائیل کے باوجداد یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب اور ان کی نسل کے ساتھ ایک عہد باندھا تھا۔ یہ عہد جسے ہم پرانا عہد کہتے ہیں ابدی ہے، لیکن یہ لا تبدیل ہے، یہ بدل نہیں سکتا، کیونکہ خدا کی ذات کے ساتھ جڑا ہے۔ خدا بنی اسرائیل کو کبھی رد نہیں کر سکتا۔ لیکن بنی اسرائیل قوم پر ایک لعنت بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس وقت جب ہمارا خداوند یسوع مسیح خدا کے ارادے اور منصوبے کے مطابق بنی اسرائیل کے لیے نجات اور امن کا پیغام لے کے آیا تھا، تو بنی اسرائیل نے اسے رد کیا اور اس زندگی کے مالک کو جو ان کی نجات اور مخلصی کے لیے آیا تھا صلیب پر ٹانگ کر مار ڈالا۔ بنی اسرائیل نے اور ان کے بزرگوں نے حاکم وقت کے سامنے یہ اقرار کیا تھا کہ وہ اس کی جان اور اس کی مصلوبیت کے عمل کے ذمہ دار ہیں۔ متی کی انجیل 27 باب کی 25 آیت میں ہے، قوم کے بزرگوں نے حاکم وقت کے سامنے کہا، اس کا خون یعنی خداوند یسوع مسیح کا خون ہم پر، ہماری گردن پر اور ہمارے آنے والی نسل پر ہو۔ اس کے بعد تو آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا، کیونکہ بنی اسرائیل نے خدا کو رد کیا، خدا نے بھی بنی اسرائیل کو رد کر دیا۔ کب؟ آپ کو یاد ہوگا کہ مسیح خداوند کے مبارک آخری 7 کلمات میں سے جو ایک کلمہ ہے، وہ جب مسیح خداوند نے فرمایا ایلی ایلی لما شبکتنی، آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اسی لمحے خدا نے بنی اسرائیل کو رد کر دیا۔ اب 2 باتیں ہیں، خدا اپنے بندہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی وجہ سے بنی اسرائیل کو نہیں چھوڑ سکتا، اور غیر قومیں اس پر کبھی غالب نہیں آئیں گی، لیکن جو لعنت اسرائیل نے خود کما لی ہے وہ بھی ہمیشہ قائم رہے گی، اور اسرائیل کبھی امن، چین اور سلامتی میں نہیں رہے گا۔ پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل مسیح خداوند کا نیا عہد ہے، جو نہ صرف بنی اسرائیل کے ساتھ ہے، ساری دنیا کے ساتھ ہے۔ یہ عہد کلیسیا کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ پہلا کرنتھیوں اور اس کے 13ویں باب میں یہ تفصیل سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پاک شاہ اس عہد کا نشان ہے، اس لیے اسے ہم نیا عہد کہتے ہیں۔ اب بنی اسرائیل کے لیے، دنیا کی ساری قوموں کے لیے اور ہر انسان کے لیے انفرادی طور پر وہ عہد موجود ہے۔ خدا نے جہان سے ایسا پیار کیا کہ اس سے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہم نے بات کی تھی مکہ اکارڈ کی۔ مکہ اکارڈ سے بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن بنی اسرائیل کے ملک میں کبھی چین اور سلامتی بھی نہیں ہوگی۔ آج ہر شخص کے لیے دعوت عام ہے، اور آپ جو میرا ویڈیو سن رہے ہو، اگر آپ خداوند یسوع مسیح کے عہد میں شامل نہیں ہوئے ہیں تو موقع ہے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دیں اور اس کو اپنا مالک اور نجات دہندہ قبول کریں۔
خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔